الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی صدقۃ الفطر کے کچھ اہم مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے کہ جس نے روزے رکھے ہوں۔ جس شخص نے روزے نہ رکھے ہوں اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر یہ فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 4 چیزوں کا دیا جاتا تھا: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ تو ان 4 چیزوں کا صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ گندم آدھا سا اور باقی 3 چیزیں جو ہے وہ ایک سا۔ آدھے سا کے گندم کے حساب سے حیدرآباد اور اس کے جو مضافات علاقے ہیں، کوٹری، جامشورو، قاسم آباد وغیرہ، اس کے 250 روپے بنتے ہیں، اور باقی تینوں چیزیں وہ بازاری قیمت کے لحاظ سے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اس لحاظ سے صدقۃ الفطر بنتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو فطرانہ صدقۃ الفطر اپنی حیثیت کے اعتبار سے دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص 5-6 ہزار کا سوٹ پہن رہا ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں راڈو گڑی 10-12 ہزار کی ہے، کسی شخص کے جوتے 4-5 ہزار کے ہیں، اور وہ صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے 250-300 روپے دے رہا ہے، تو یہ ایسے مسلمان کے شایان شان نہیں، بلکہ اپنے لائف اسٹائل کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ کہ اگر کوئی بندہ اچھا لباس پہن رہا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، وہ اچھی گھڑی پہن رہا ہے، وہ اچھے جوتے پہن رہا ہے، تو پھر اس کو صدقۃ الفطر بھی اسی اعتبار سے دینا چاہیے، کھجور یا کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ لیکن جو بندہ غریب ہو تو پھر وہ گندم کے اعتبار سے دے دے۔ تو صدقۃ الفطر اپنے لائف اسٹائل کے اعتبار سے دینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، یا یہ کہ 52 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس قیمت موجود ہو، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ اور اسی طرح اس شخص پر اپنے نابالغ اولاد کا بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس کی نابالغ اولاد مالدار ہے تو پھر اسی کے مال میں سے دے دے، لیکن اگر اس کی نابالغ اولاد مالدار نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی دے دے۔ لیکن بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر یہ باپ پر دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کا صدقۃ الفطر بیوی پر ضروری نہیں ہے، اور بیوی کا شوہر پر ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ ویسے اگر نماز عید کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز عید سے پہلے رمضان میں صدقۃ الفطر دینا اس لیے بہتر ہے تاکہ ہم جو صدقۃ الفطر جو رقم ہم دے دیں کسی غریب کو، تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ عید کے بعد بھی ہمارا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جس طرح عید سے پہلے اگر ہم ادا کر دیں۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے ہم سے وہ فرض بھی ساقط ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس سے ایک مسلمان کو خوشی ملے گی، اور جب ایک مسلمان خوش ہو جائے گا تو اس سے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، پھر اس سے ہمارے صدقے میں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی صبح صادق کے وقت، عید کی صبح صادق کے وقت، عید الفطر کے صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ لہذا صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا، یا کوئی شخص کوئی کافر مسلمان ہوا، یا اسی طرح کوئی فقیر مالدار ہو گیا، تو اس شخص پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔
ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر گندم، جو اور کشمش کے اعتبار سے نہ دے بلکہ وہ چاول کے اعتبار سے دینا چاہے یا اسی طرح کوئی اور اجناس اس کے اعتبار سے دینا چاہے، تو اس صورت میں بھی ان چاروں چیزوں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ چاول کے اعتبار سے دینا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں چاول کی قیمت گندم کے برابر ہونی چاہیے، تب جا کر صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس صدقہ فطر کا نصاب ہو اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ ایسے شخص کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری فیملی کا صدقۃ الفطر ایک بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ایک شخص کا صدقۃ الفطر کئی افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں 10 افراد ہیں جن پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا ہے، تو یہ 10 افراد ایک غریب کو بھی صدقۃ الفطر سارا کا سارا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص پر صدقۃ الفطر فرض ہے، وہ ایک شخص کئی مسکینوں کو بھی صدقۃ الفطر دے سکتا ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے چند مسائل تھے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔